السلام علیکم. ان دا لائن آف فائر میں خوش آمدید. میں ہوں احتشام امیر الدین اور میرے آج کے مہمان نائب امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب. پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم. سراج الحق صاحب. وعلیکم السلام. سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کی بنیاد مولانا مودودی نے، جو کہ جماعت کے بانی ہیں، اگست 1941 میں ہندوستان میں رکھی، درست؟ یس. یہ بات بھی درست ہے کہ 1947 سے پہلے مولانا مودودی نے نظریہ پاکستان کی مخالفت کی اور پاکستان کے قیام کے خلاف تھے؟ یہ بات غلط ہے. جماعت اسلامی ایک دینی جماعت ہے اور جمہوری جماعت ہے اور پروگریسو ترقی پسند جماعت ہے. جماعت اسلامی لسانی عصبیت پر، علاقائی عصبیت پر اور مسلک عصبیتوں پر یقین نہیں رکھتی. یہ ایک نظریاتی جماعت ہے. اور مولانا مودودی کی لٹریچر جو انہوں نے 1947 سے پہلے لکھی ہے، خود محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اور مسلم لیگ نے چاپ کیا تھا، تقسیم کیا تھا، اس لیے کہ مسئلہ قومیت کی جس طرح ترجمانی اور دلائل مولانا مودودی نے کی اور دیے تھے، یہ اسی کو بیس بنا کر انہوں نے اپنے پروگرام کو آگے بڑھایا. اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو مولانا مودودی نے قائد اعظم علیہ الرحمہ کے دور میں 5 بار ریڈیو پہ آ کر تقاریر کی اور قوم کو بتایا کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے اور اب پاکستان کو کیا کرنا نہیں. یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ 1947 میں جب پاکستان بن گیا، اس کے بعد جو جماعت اسلامی تھی مولانا مودودی کی، ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے 180 ڈگریز کا جو ہے چینج کیا، شفٹ کیا، اور اس کے بعد خود مملکت خدا داد پاکستان کہنا شروع کر دیا پاکستان کو. لیکن یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ 1947 سے پہلے مولانا مودودی کی جماعت اسلامی نہ صرف پاکستان کے قیام کے خلاف تھی بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ پر کڑی تنقید کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات حقائق پر نہیں ہے. جو بات مولانا مودودی نے 1947 سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات حقائق پر نہیں ہے. تھوڑے سے حقائق دیکھ لیتے ہیں. میں ایک بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ وضاحت کریں. میری بات سنیں پھر آپ اپنی بات کہیں. جی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس وقت قائد اعظم کے ساتھ جو لوگ جمع ہیں، کم از کم یہ لوگ حکومت الہیہ اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے ہیں. یہ پاکستان تو بنا سکتے ہیں لیکن اسلامی. وہی بات قائد اعظم علیہ الرحمت نے پھر خود اپنی حیات میں کی ہے کہ میرے جیب میں جتنے سکے ہیں سارے کوٹا سکے ہیں. اور آج 60 سال بعد تو کم از کم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات پوری ہو گئی. دیکھیں، اگر تو آپ نظریاتی بنیادوں پر کہیں کہ مولانا مودودی ایک سیکولر مسلم سٹیٹ کی مخالفت کرتے تھے اور اس وجہ سے بیان دیتے تھے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آج کی جماعت اسلامی ڈائریکٹلی یہ کہہ دے کہ مولانا مودودی نے کبھی کوئی ایسا بیان ہی نہیں دیا تو یہ حقائق کے خلاف ہو جاتی ہے. میں آپ کو چند حقائق بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ مزید وضاحت کر دیں. مولانا مودودی کا ایک بیان ہے، میری نظر سے گزرا: پاکستان کا قیام اور اس کی پیدائش درندے کے برابر ہے. اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ تقسیم ہند کے 3 اداکار تھے اور محمد علی جناح کی اداکاری سب سے ناکام رہی. پھر فرماتے ہیں کہ محمد علی جناح احمقوں کی جنت کا بانی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی بیان ہی نہیں دیا نظریہ پاکستان کے خلاف. علیہ کے کہنے پر مولانا مودودی نے اتنا بڑا کام شروع کیا تھا. ان کی خطوط موجود ہے، ان کی دعوت موجود ہے. اور علامہ اقبال نے خود خط لکھا تھا مولانا مودودی کو کہ میرے ذہن میں جو نقشہ ہے کام کا، یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں. اور اسی کو بیس بنا کر مولانا مودودی نے ہندوستان میں خلافت الہیہ یعنی حکومت الہیہ کا کام شروع کیا. لیکن مولانا مودودی کا موقف اس وقت بھی یہی تھا اور آج 64 بال وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی ان کی بات کہ مسلم لیگ کے حلقے میں جتنے لوگ شامل ہیں، ان کا کریکٹر یا ان کا کردار یا ان کی صلاحیت اس کے قابل نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی اسلامی ریاست بنائے گا. اور کم از کم 64 سال اگر پہلے ہم یہ بات کرتے کہ اس نے یہ بات کیوں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، لیکن 60 سال بعد 64 سال بعد وہ حرف بحرف ان کی بات ٹھیک وہ ایک علیحدہ بحث ہو جاتی ہے. اس نے ایک اور بیان ہے مولانا مودودی کا، اب کیا آپ اسے بھی ماننے سے انکاری ہوں گے. اس میں مولانا فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ خدا سے بے خوف اور اخلاق کی بندشوں سے آزاد جماعت ہے جس نے ہمارے اجتماعی ماحول یعنی کہ ہندوستان کے اجتماعی ماحول، جس نے ہمارے اجتماعی ماحول کو بیت الخلاء سے بھی زیادہ گندا کر دیا ہے. یعنی اگر آپ کو 20 دن قبل یا 25 دن قبل محمد نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ یاد ہو جو اس نے فرمایا ہے ایک فنکشن میں کہ یہ جو لکیر ہے یہ ویسے ہی کھینچی گئی ہے ورنہ ادھر کا اور ادھر کے لوگ یکساں ہیں. یہاں لوگ چاول اور آلو کھاتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی چاول اور آلو کو پسند کرتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے تھوڑے دن پہلے یہ کہا ہے، 2004 میں الطاف حسین صاحب نے یہی کہا ہے کہ برصغیر کا بٹوارا بہت بڑی غلطی تھی. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں مان جائیں مولانا مودودی نے بھی 1947 سے پہلے کہا تھا. اس لیڈرشپ کی طرف اشارہ کیا تھا جو اس وقت بھی موجود تھا کہ جو پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے
لیکن لوگوں نے جو قربانیاں دی، جو ہجرت کی، یہ معاش کے خاطر نہیں تھی، یہ ایک سیکولر پاکستان کے خاطر نہیں تھی. ان کا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور نہ انسان کیوں پھر خون دیتا ہے، کیوں اپنے بچوں کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے؟ میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر تو آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ مولانا مودودی قائد اعظم کی مسلم سیکولر سٹیٹ کے خلاف نظریات رکھتے تھے تو میں فوری طور پر مان لیتا ہوں. وہ بٹوارہ شاید چاہتے تھے لیکن ایک اسلامک سٹیٹ، اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے. قائد اعظم کے افکار سے وہ متفق نہیں تھے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بیان بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ سراسر انکار کر دیں کہ مولانا نے کبھی ایسے کوئی بیان پاس ہی نہیں کیے تو کیا یہ ریکارڈ کو خراب کرنے کے یہ جو آپ نے مترادف نہیں ہو جائے؟ پڑھا ہے اور پاکستان کے آئین کی دیباچے میں لکھا ہے کہ پاکستان کا منزل کیا ہے، پاکستان کا مقصد کیا ہے، اور قرارداد پاکستان جو کہ آئین کا حصہ بنایا گیا. اس کے بعد مولانا مودودی نے کہا کہ اس ریاست نے اسلام کو قبول کیا اس لیے کہ اپنے منزل کو اسلام بنایا اور اللہ رب العالمین کو اقتدار اعلیٰ کے طور پر تسلیم کیا جو ہمارے آئین میں ہے. لیکن مولانا مودودی کی وہ بات کہ اگر صرف ایک جغرافیائی سطح پر ایک ریاست کو علیحدہ کرنا یہ تو کوئی منزل نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسے پاکستان کے دائیں ایک ایسی خطے میں ایک حکومت الہیہ کا قیام چاہتے تھے. سراج الحق صاحب، آپ کی جماعت کے قیام کا بنیادی مقصد اسلامی نظریات و اصول کا نفاذ ہے؟ یقیناً. کون سے اسلامی نظریات و اصول؟ سنی اصول، شیعہ اصول، دیوبندی اصول، بریلوی اصول، یا پھر حنفی اصول، یا پھر کچھ اور؟ ہمارے لیے ماڈل جو ہے جماعت اسلامی کے لیے وہ میں کہتا ہوں کہ نہ ایران ہے، نہ افغانستان ہے، نہ سوڈان ہے. ہمارے منشور میں جماعت اسلامی کا جو ماڈل ریاست ہے یا ماڈل حکومت ہے وہ مدینہ کی اسلامی ریاست ہے جس کی قیادت اور رہبری اور امامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. لیکن مدینہ کی وہ جو اسلامی ریاست تھی اس کا بھی ہر کسی کی اپنی اپنی ایک تشریح ہے، اپنا اپنا اسلامائزیشن کا برانڈ ہے. میں یہ بات مان لیتا ہوں کہ آپ اسلامائزیشن آف دی پاکستانی سوسائٹی چاہتے ہیں، ملک میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کون سا برانڈ نافذ ہوگا؟ آپ کا ہوگا، جمعیت علماء اسلام کا ہوگا، یا کسی اور دینی جماعت کا ہوگا؟ نہیں، انہیں دیکھیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فقہ کی اگر آپ بات سر آپ دیکھیں کہ سنی جو ہیں ان کا زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف خیالات ہیں اور شیعہ کے مختلف ہیں. بریلوی مزارات کے حوالے سے مختلف فکر رکھتے ہیں اور اہل حدیث مختلف رکھتے ہیں. اور آپ لوگ خاص طور پہ مذہبی جماعتیں، میرا سوال پورا سن لیں، آپ لوگ خاص طور پہ مذہبی جماعتیں اتنی زیادہ ریجڈ ہو جاتی ہیں اپنے اصولوں کا نفاذ کرنے پر کہ دوسروں کو تو جلدی برداشت نہیں کرتے ہیں نا. تو اگر آپ کے اصول جو ہیں وہ دوسرے کسی دینی جماعت کے اصول سے متضاد ہیں تو پھر کون سا اسلامائزیشن کا برانڈ نافذ ہوگا؟ اس کا فیصلہ کون کرے؟ یہی سوال آج سے کوئی 50 سال قبل ہوا تھا جی، اور 22 علماء نے مل کر ایک پورا پروگرام دیا. اس میں سنی بھی تھی، شیعہ بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے اور ہر طرح کے لوگ شامل تھے. ان علماء نے مل کر ایک متفقہ پروگرام دیا جو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن ویسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایران میں ایک حکومت قائم ہے جو شیعہ حکومت ہے، وہاں حنفی بھی ہے، وہاں اور بھی لوگ بھی ہیں، لیکن ایک مسلک کی اکثریت ہے. اس لیے ایک جمہوری کلچر اور جمہوری معاشرے میں انہی کی بات چلتی ہے جن کی زیادہ اکثریت ہو. لیکن یہاں یہ بالکل پرابلم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں، دیکھیں ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا تصور چلے، اس کا جو تصور ہے اس کو اپنایا جائے. ہمارے اور ان کے درمیان اس میں کوئی فرق، تدبیر میں کوئی فرق ہو سکتا ہے. جمعیت علماء اسلام کا جو تصور ہے اسلام کے حوالے سے، کیا اسلامی تحریک پاکستان کا بھی وہی تصور ہے؟ کیا جمعیت اہل حدیث کا بھی وہی تصور ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام دینی جماعتوں کا ایک متفقہ تصور موجود ہے، ایک متفقہ لائحہ عمل موجود ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل جو پاکستان میں موجود ہے اس نے جتنے سفارشات اب تک پیش کیے ہیں اور قانون سازی کی ہے اس میں شیعہ بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، ہر طرح کے لوگ شامل ہیں اور وہ ایک متفقہ طور پر سفارشات اس نے کی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو بیس بنا کر آپ کی پارٹی پر درآمد کیا جائے تو مسئلہ حل ہے. آپ کی پارٹی پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں. ایک جاہلانہ تصور ہے یہ کہ سیاست اور دین جدا چیزیں ہیں. لوگوں پر حلال اور حرام کے فتوے لگا کر ووٹ لے کر اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایک نظریے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نیشنلزم، وہ سیکولرزم.